الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، روشنی پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں کہا کہ آئے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، ہم ہر قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی جہالت سے نکال کر دین اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، خاص طور پہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج اس ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی بارگاہ میں خود الفاظ ہاتھ جوڑے اور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یعنی اس ہستی کی بلندیوں کا اور ان کی رفتوں کا، ان کے بخت کا، ان کے نصیبے کا کیا ہی کہنا صاحب، کہ جن کو سرور کونین خود مخدومہ کونین کی خدمت گزاری کے لیے منتخب فرمائے، جن کو کائنات کے مالک و مختار نام فضہ عطا کر کے چاندی کی طرح گھرانہ اہل بیت کی خدمت گزاری کے لیے چمکا، اور ایسے چمکائیں ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہی تھی کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے منت کے روزے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا کے رہتی دنیا تب چمکا دے، جو جنت کے ان سرداروں کو جھولا جھلائیں جن کو جبرائیل امی آ کر کھیل کھلائیں، جو اس حجرے کی، اس گھر کی، اس در کی خادمہ بن جائیں جہاں کی خدمت پر، جہاں کی خدمت گزاری پر فرشتے بھی ناز فرمائیں، جہاں جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا اعزاز ہے اور جہاں حاضری کا بھی انتہائی با ادب انداز ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جس شے کو اس در کی نسبت حاصل ہو گئی، جس شے کو بھی کائنات میں، جس شے کو بھی اس در کی نسبت حاصل ہو گئی، وہ انمول ہو گئی، جو ادنا تھے وہ اعلیٰ ہو گئے، جو ذرے تھے وہ آفتاب ہو گئے، جو قطرے تھے وہ سمندر ہو گئے، جو گمنام تھے وہ عالی مقام ہو گئے۔ اور انہی عالی مقام ہستیوں میں ایک گوہر نایاب ہستی حضرت سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا کی ہے، جو حبشی النسل لوگوں کے لیے فخر کا ایسا عالی شان حوالہ ہے، ایسا عالی شان حوالہ ہے کہ جن کی غلامی اختیار کر کے رہتی دنیا تک اپنے آپ کو امت کی ملکہ بنا دیا، جن کی خوشبختی پر اس دنیا کی ساری خوشبختیاں قربان، جن کو اس در کی خدمت نصیب ہوئی، جن کے تمنائی فرش والے بھی ہیں اور عرش والے بھی ہیں، جو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خادمہ کی حیثیت سے حاضر ہوئیں مگر بہت جلد ہی شہزادی بن کے رہیں۔ ناظرین کرام، جن پر زمین و آسمان مکمل طور پر رشک کرتے ہیں، جن کو اس خانوادے کی دعاؤں سے اپنا دامن روشن کرنے کا موقع ملا جس خانوادے کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ کل ایمان ہے، کہ جس نے ان کی بارگاہ میں ایک پانی کا گھونٹ بھی پیش کر دیا تو وہ یاد رکھے کہ کل بروز محشر اسے جام کوثر سے وہی خانوادہ سیراب کر دے گا کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ناظرین بے انتہا والہانہ محبت فرمایا کرتی تھیں۔ عقیدت کا ایک عجیب ہی معاملہ تھا، ایک عجیب منزل تھی صاحب، اور سیدہ پاک بھی آپ سلام اللہ علیہا پر بے انتہا شفقت فرمایا کرتی تھیں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عنایتیں دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ناظرین نہ ملتی ہے نہ ملے گی کہ خادمہ کے ساتھ گھر کے کاموں کی باری باندھی جائے مگر قربان جائیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر کہ گھر کے تمام کام کا بار بی بی فضہ سلام اللہ علیہا پر نہیں ڈالا تھا بلکہ ان کے ساتھ اپنی باری مقرر فرما لی تھی۔ ناظرین کرام، سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا کا جو ایمان کا معاملہ ہے ناظرین
ناظرین وہ اس طرح سے ہے کہ بس آپ فدائے اہل بیت تھیں، یعنی کامل الایمان تھی، انتہائی خوش شکل تھیں، فصیح الکلام خاتون تھیں، خادمہ ہونے کے باوجود اپنے نیک خصائص، حسن کردار اور اہل بیت سے محبت و الفت کی بنا پر خاندان رسالت کے ہر فرد کے دل میں آپ نے انتہائی جگہ پیدا کر لی تھی۔ ہر کوئی آپ سے خاندان کے ایک فرد کی مانند محبت کیا کرتا تھا، گو کہ آپ وہاں کی خادمہ تھیں۔ آپ مخلص بھی تھیں اور انتہائی با وفا خادمہ تھیں کہ کئی دن فاقے گزارنے کے باوجود بھی آپ سلام اللہ علیہ شکوہ نہیں کرتی تھی، برابر چکی پیستی رہتی تھیں، خدمت کرتی رہتی تھیں، مگر کوئی بھی سوال آپ کبھی اپنی زبان پہ نہ لاتی تھیں۔ گویا مفلسی اور فاقوں میں بھی زندگی گزارنے کا ایک انتہائی خوبصورت انداز تھا، کیونکہ آپ کو اس نسبت پہ انتہائی ناز اور فخر تھا جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے سرکار علیہ السلام کے صدقے عطا کی تھی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و صحبت کی وجہ سے، بلکہ یوں کہیے کہ اہل بیت کے رنگ میں رنگ کر آپ سلام اللہ علیہ کا دل یاد خدا میں مشغول رہا کرتا تھا۔ دنیاوی زیب و زینت ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں رکھتی تھی، اور چونکہ آپ دنیاوی لذتوں سے انتہائی دور ہو چکی تھیں، منہ موڑ چکی تھیں، لہٰذا روحانی لذتوں میں گم ہو کر رہ گئی تھیں، لہٰذا ہر وقت آخرت کا خیال آپ کے پیش نظر رہا کرتا تھا۔ دن بھر روزے رکھتی تھیں، شب بیدار تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول رہتی تھیں۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ وہ بلند پایہ ہستی ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ناظرین وفاداری، قربانی، محبت، ایثار کی وہ شاندار اور عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال مثالوں میں نہ ملے گی۔ کہ آپ سلام اللہ علیہ ایک تھیں، ایک ہی رہیں گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو کوئی بھی کائنات کی اس عظیم ترین بارگاہ کے ساتھ جڑ گیا، ان کا غلام بن گیا، وہ دنیا میں رہ کر دنیا کا پھر آقا بن گیا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف اور سینئر شناخہ، بزرگ شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، کیا ناز ہے صاحب؟ وہی بات ہے کہ ستون حنانہ کو صرف لمس مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو گیا۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ تو صاحب وہ خاتون ہیں کہ جن کو اس گھر کی چاکری، اس گھر کی نوکری نصیب ہوئی۔ بنیادی تعارف کس موقع پر کس طرح سے آپ سلام اللہ علیہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں، اور آپ کا نام فضہ کس نے رکھا، کیوں رکھا، ذرا وہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، بات کی آپ نے، نسبت کی وہ علماء جنہوں نے قرآن و سنت کی روح کو اپنے رگو پے میں سمایا، جنہوں نے دیکھا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی کیا شان ہے، صفا مروہ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، وہ تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، ہے میرے گلے میں بھی، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، آئے ہے اللہ۔ سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ، ان کا تعلق ہے بر اعظم افریقہ سے، اور بر اعظم افریقہ پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا کچھ عرصہ وہاں نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے سیدہ فضہ کی برکتیں، ان کو اللہ کی طرف سے جو انعامات ملے، ان کا ذکر کیسے زبان پر لائیں۔ یہاں تو اس خانوادے میں حضرت ام ایمن، اللہ، ان کا تعلق افریقہ سے، سبحان اللہ۔ یہاں بلال حبشی، سبحان اللہ، ان کو جب نسبت ہوتی ہے تو وہ نسبت حضرت حبشی رضی اللہ عنہ کو کہاں پر لے جاتی ہے کہ اللہ کا محبوب معراج کی رات جنت میں اپنے آگے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ یہ ہے نسبت کا وہ بلند کوہ صفا، اللہ، کہ جس نے سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کھڑا کیا۔ اللہ۔ سیدہ فضہ کا تعارف بیان کرتے ہوئے حضرت جعفر بن محمد بن جعفر نظاری لکھتے ہیں کہ ہیا کانت بنت مالک من ملوک الحبشہ، یہ فضہ حبشہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی صاحبزادی تھیں۔ اچھا،
بدنصیبی یہ ہے کہ مشرقی افریقہ کا ملک زنجبار، گنی وغیرہ، یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ یہاں انسانیت دم توڑ چکی تھی اور یہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنایا جاتا تھا۔ غلامی کا تصور وہاں تھا۔ تو بدنصیبی یہ ہوئی کہ حضرت فضہ سلام اللہ علیہا ایک بادشاہ کی بیٹی ہوتے ہوئے اغوا کر لی گئیں، یا جس طرح بھی وہ غلامی کی اس میں آئیں، اور پھر یہ ہوتے ہوئے جب نجاشی بادشاہ تک پہنچتی ہیں تو نجاشی بادشاہ کا جس طرح اللہ نے نصیبہ چمکایا، اللہ اکبر، کہ جن کا غائبانہ جنازہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوں اور صحابہ سے فرما رہے ہوں کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف ارسال کیے تو ان تحائف میں حضرت فضہ سلام اللہ علیہا، فضہ نوبیہ بھی کہتے ہیں، نام میمونہ تھا، اچھا، حبشہ کے رہنے والی تھیں، سیاہ فام تھیں، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر شفقت کی، محبت کی، ایک سرپرست ہونے کی کہ بادشاہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر تو کوئی چیز مخفی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جن پر مخفی نہ رکھا ہو، تو آپ نے ان کے مقام کو دیکھ کر پیار سے ان کا نام رکھا۔ اب فضہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چاندی۔ واہ، اب چاندی میں چاندی ہو گئی، چاندی آپ نے ان کو روشن ضمیر نام رکھتے ہی بنا دی، بلکہ یوں کہیے چاندی سے چاندنی ہو گئی، چاندنی ہو گئی۔ روشن ضمیری آتے ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا، اللہ، آپ تو یہ فرما رہے تھے نا کہ جبریل علیہ السلام بار بار آتے تھے، جی، یہ وہ گھرانہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگتے ہیں تو ملک الموت بھی اس گھر میں اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک، یہ اس گھرانے کا شرف ملا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضہ کو ذرہ سے مہتاب و آفتاب بنانے کے لیے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایسے ہی بالکل۔ اب دیکھیں یہ دیل کنیز کے طور پر، لیکن کنیز ملی آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور پھر سیدہ سلام اللہ علیہا نے انہیں جن بلندیوں پر پہنچایا ان کا بیان کون کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ تحفے کے طور پر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئیں، اور تحفے ہی کے طور پر سرکار علیہ السلام نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام غلاموں کے لیے ایک تحفہ ہی تو بن گیا کہ جو آپ کا ذکر کرے گا کل بروز محشر یقیناً آپ کی نگاہ کرم کی صورت میں ان کو تحفے کی صورت میں بہت سی عنایات نصیب ہوں گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ نے جس طرح خانوادہ نبوت سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، ان کی خدمت کی، ظاہر ہے یہ بھی میں اگر کہوں تو غلط میرا خیال نہ ہوگا، میری تصحیح فرمائے گا، قدرت کی بنت ہوتی ہے وہ جس کو چاہے چن لیں۔ دیکھیں نا، حبشہ کی زمین جو ہے ایتھوپیا، وہاں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے اور خانوادہ نبوت کی خدمت کے لیے، تو اس سے بڑا انتظام اور کیا ہوگا؟ تو قدرت کا فیصلہ ہے نا۔ اچھا، پھر جس طرح حسنین کریمین علیہ السلام کی خدمت کا آپ نے اعزاز حاصل کیا، اور وہ اعزاز ایسا کہ پھر وہی بات ہے کہ ایک موقع ایسا روزے رکھنے کا کہ قرآن میں پھر آپ کا نام چمکنا شروع ہوا، اور رہتی دنیا تک آپ کا ذکر پاک جو ہے قرآن میں چمکتا رہے گا، آپ کا ذکر پاک چمکتا رہے گا۔ فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت تمہید کے بعد باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام قدرت کی آپ نے بات کی، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے اپنا انتخاب نگاہ نبوی سے کروا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بننے کے اہل بن رہی ہیں، ذرا اس پروسیس کو تو چیک کریں کہ کیا روحانیت ہے اس ماحول میں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے لیے خادمہ کے طور پر جن کا انتخاب کر رہے ہیں، وہاں ان کی قسمت اور حضور کا اور اللہ کا اس عورت پر ایک لاٹ، وہ کیا عورت ہے جس کی یہ قسمت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شب و روز ان کی ذاتی خدمت، اولاد کی خدمت، گھر کی صفائی،
اور رازداری کے سارے مراحل بے شک دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ بے شک تو دیکھیں وہ ان کی کیا قسمت ہے۔ اور ہم یہ جو کہتے ہیں کہ یہ صحبت صالح کا، نگاہوں کا، چہروں کا بڑا فیض ملتا ہے، ہاں۔ تو لگتا یہ کہ حضرت فضا سلام اللہ علیہا جو ایمان والا ظرف لے کر آئی تھی، جب ان کے چہرے پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہیں پڑتی ہوں گی، اور وہ بھی اپنی پیاری نگاہوں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتی بھی ہوں گی، سبحان اللہ، سبحان خدمت کرتی ہوں گی، سبحان وہاں روحانیت کے انوار و تجلیات کی کیا کیا بارش نہیں ہوتی ہوگی، اللہ کیا سما نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ وفاداری بندے میں کیوں آتی ہے۔ اس کی بنیادی لاجک یہ ہے کہ جب بندے کو اپنی تمام تسلیاں، تمام تشفیاں جہاں سے مل رہی ہوں، وہاں سے وفاداری پھوٹتی ہے۔ واہ، جب وہ اس گھر میں آئیں، ان کو یہاں روحانیت ملی، یہاں فیض ملا، یہاں کہنا چاہیے کہ وہ سارا جب ماحول ملا، تسکین ملی، تو ایسی وفادار بن کے رہنے لگیں واہ، کہ انہوں نے وفاداری کی تو حد کر دی۔ اللہ تو اس میں دیکھیں کہ وہ خانوادہ الفقر و فخری کا عملی ثبوت پیش کرنے ایسے والا بالکل خانوادہ، ایسے اس گھر میں آ کر فاقے کی حالتوں میں رہنا، چکی پیسنا، صفائیاں کرنا، خدمت کرنا، اور پھر جیسے آپ جس خوبصورت انداز سے کہہ رہے تھے کہ جن کے جھولے فرشتے جھلائیں، ہاں، ان میں شامل ہو کر، واہ، اگر میں سادہ جملوں میں کہوں، وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر واہ، حسنین کریمین کے جھولے جھلاتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان وہ اس نور بھرے گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ، چکی پیستی تھی، کیا تخیل، اور واہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی جس انداز سے وہ قدم دباتی ہوں گی، سبحان اور اللہ، آپ کے قریب بیٹھتی ہوں سبحان گی، اللہ، خدمت میں بیٹھتی ہوں سبحان گی، اللہ، قدموں پہ بیٹھتی ہوں سبحان گی، اللہ، آپ سے سیکھتی بھی تھیں، سبحان اللہ، آپ کی خدمت کرتی سبحان تھیں، اللہ، کھانا لا کر رکھتی ہوں گی۔ اللہ، وہاں کیا ماحول ہوگا جس سبحان پر اللہ، حضرت فضا اپنی قسمت پر ناز نہیں کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اے اللہ، تو نے آسن خلق تو بنایا، اللہ، لیکن آسن خلق کی عملی پریکٹس کے لیے اللہ، جس خان وعدے میں بٹھایا، اللہ، اس سے بہتر سما تو دنیا میں کہیں موجود ہے۔ اللہ، تو اس پر وہ بڑی نازاں ہوتی تھیں، بڑی فرحاں ہوتی تھیں، اور خدمت گزاری کے تمام سلیقے، تمام کرینے، وفاداری کے تمام استعارے حضرت فضا کے ہاں ایسے جمع ہوئے، ہر لمحہ وفاداری، ہر وقت وفاداری، ہاں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، باڈی لینگویج ایسی جیسے کوئی ایک صاف ستھرا خدمت گزار انسان کامل پھر رہا ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا وہ بھی بتائیے نا، قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا، یہ میں اس میں بلکہ تمیزاً ایک سوال عرض کر دوں کہ بلا تمثیل آج اگر مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ اگر بیمار ہو جائے اور والدین اگر منت کے لیے روزے رکھیں، تو وہاں اگر کوئی مثال کے طور پہ خادم آئے تو مکلف نہیں ہے، وہ بالکل مکلف نہیں ہے کہ وہ روزے رکھے، یہ تو کام ظاہر ہے بچوں کا اور والدین کا ہے۔ لیکن یہ کیسی عقیدت المحبت ہے کہ حسنین کریمین کے لیے والدین اگر روزے رکھیں تو خادمہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں؟ بتائیے نا قرآن کا۔ بلکہ اس کا ایک منظر دیکھیں کہ جب حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں تو ان کی اس بیمار پرسی کے لیے اور نظر کا کہنے کے لیے کون کون سے لوگ جاتے ہیں گھر میں۔ ہاں ہاں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان بچوں کی بیماری کی شفا کے لیے آپ نظر مانیں۔ یہ قدرت کا اہتمام دیکھیں، وہ باقاعدہ نظر مانی جاتی ہے، اور اس نظر کے ماحول میں حضرت فضا بھی ایک جانب بیٹھی ہے، ان کی طبیعت دیکھیں، ان کی وفاداری اور لگن دیکھیں، وہ بھی اپنے آپ کو خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ اس نظر میں سے مجھے بھی حصہ دیا جائے، اللہ، میں بھی نظر مانتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے گا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر، وہ جو نظر رکھی گئی، اور پھر 3 دن کے روزے رکھے گئے، اور ان روزوں کے موقع پر جو لوگ آتے رہے
اور 3 دن سوائے پانی کے اللہ افطار اور سحری میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شان فقر کو قرآن میں بیان کر دیا اور بالواسطہ حضرت فضا کا بھی ذکر اس میں آ گیا. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اور یہ لوگ نظر کو پورا کر رہے تھے اور اس دن سے ڈر رہے تھے جہاں انتشار پھیل جائے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہاں کھانا کھلایا جاتا تھا اللہ کی محبت میں، مسکین کو ایک دن، یتیم کو اگلے دن، اسیر کو تیسرے دن. تو اس پورے ماحول میں اب اس اسیر کے لفظ کو حضرت فضا بھی تو سنتی ہوں گی. وہ کہتی ہیں وہ تو اسیر ہے جو دوسروں کا ہے اور ہم تو اس گھرانے کے اسیر ہیں. کیا کہنا، کیا سبحان اللہ. اور کمال ایک اور چیز دیکھیں اس میں پروفیسر صاحب، میں ابھی انہی کی بات سے یہ بات سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی تو ممکن تھا نا، چلے ایک تو ایک پہلو آ گیا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ بھائی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنی روٹی جو ہے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن قیدی کو دے دیتے ہیں. مجھے تو دے دیجئے، میں تو آپ کی خادمہ ہوں، مجھے تو کھانے کا حق ہے. چلے میں نے روزے رکھ لیے محبت میں، عقیدت میں، لیکن وہی بات ہے جو آقاؤں کا عمل ہے وہی خادمہ کا عمل ہے. کیا تقوی کا معیار ہے صاحب؟ ذرا یہ بتائیے کہ جو زہد و تقوی کا ایک خاص رنگ آپ کی ہستی میں نظر آتا ہے. آپ سلام اللہ علیہ یعنی اس منزل پہ نظر آتی ہیں، میں مجھ جیسا اگر کم علم اگر اس بات کو سمجھے، آپ رنگی ہوئی نظر آتی ہیں سیدہ کائنات کے رنگ کے اندر. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جنید بھائی، جو آپ نے سوال فرمایا ہے کچھ تمیزی گفتگو ہے جس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. تقوی کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور دل کے اندر اگر تقوی اور پرہیزگاری جم جائے تو انسان کے سارے اعضاء سے تقوی نظر آتا ہے، انسان کے سارے اعضاء سے پرہیزگاری نظر آتی ہے. اور دل کے تقوی کا ایک سبب خود قرآن نے بیان کیا کہ اگر دل کو متقی بنانا چاہتے ہو اور دل میں تقوی جمانا چاہتے ہو تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی سے ہے. اب سوال آتا ہے کہ شاعر اللہ کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ تو بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر اہل بیت کے ادب و احترام کا جو باب باندھا ہے، سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت لائی کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، یہ دلوں کے تقوی سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت شاعر اللہ کے اندر داخل ہیں، اہل بیت اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کی تعظیم کرنے سے دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے. اچھا، اس کی وضاحت بھی اس انداز سے کی کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اہل بیت کیسے شاعر اللہ ہیں، تو فرمایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ہدی وہ جانور جو حج کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کیا جاتا ہے، وہ شاعر اللہ ہے. اور صرف وہی شاعر اللہ نہیں بلکہ اس کے گلے کے اندر جو ہار ڈالا جاتا ہے، قرآن نے اس کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا، کیونکہ اس کی نسبت اس جانور سے ہے جو حج کے موقع پر قربانی کیا جائے گا. تو چمڑے کا ہار، وہ قلادہ جو اس جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے جو حج کے موقع پر قربان کیا جاتا ہے، اگر وہ ہار اس جانور کی نسبت سے شاعر اللہ میں شامل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کے جگر کے ٹکڑے اور وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت ہے، ان کو شاعر اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ تو امام نووی کہتے ہیں کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے وہ دلوں کے تقوی کا اور دل کی پرہیزگاری کا باعث ہے، اور اہل بیت اطہار شاعر اللہ میں شامل ہیں. اب یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کو دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے. اب قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ آج بھی صدیوں بعد اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ادب و احترام کرتا ہے تو اس کو دل کا تقوی اور دل کی پرہیزگاری ملتی ہے. تو سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پوری زندگی خانوادہ اہل بیت کی غلامی، خانوادہ اہل بیت کی محبت، خانوادہ اہل بیت کا عشق، خانوادہ اہل بیت کی خدمت سے عبارت ہے، ان کے دل کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ شاعر اللہ جو اہل بیت کی
صورت کے اندر تھے، ان کی جو صحبت پوری زندگی آپ کو ملی، اس پرہیزگاری اور تقوی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب ہم نے اگر یہ سمجھنا ہو کہ آپ کی وہ عبادت، آپ کا وہ زہد اور تقوی، اس کا رنگ کیا تھا، انداز کیا تھا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحبت میں تھی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی، سیدہ زہرا پاک کی عبادت کا رنگ کیا تھا. اور اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہو تو ہمیں پھر اس حدیث کا سہارا لینا پڑے گا جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی خلق اور خلق کے اندر کامل شبیہ اگر کوئی دیکھنی ہو تو وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو وہی عبادت کا رنگ جو وجود زہرا میں نظر آتا ہے، اور آپ کی صحبت کی وجہ سے عبادت کی وہی مہک وجود فضہ سے آتی ہے، عبادت کا وہی رنگ اور زہد کا وہی رنگ وجود فضہ سے نظر آتا ہے. آپ نے حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی تھی، اور آپ اکثر یہ دعا مانگتی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کے اخروی نعمتوں پر نظر تھی، اور دل ہر لمحہ یاد الہی میں مشغول تھا. امور خانہ داری میں بھی مصروف ہیں تو قرآن کی تلاوت زبان پر جاری ہے، اور پوری رات عبادت میں مصروف ہے. وہ دعا یہ تھی جو آپ اکثر مانگتی تھی، یا واحد لیس کمثلہ احد تمیت کل احد وتفنی وانت علی عرشک واحد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ دعا اکثر آپ کی زبان پر جاری رہتی ہے. اے وہ ذات جو واحد ہے، جو تنہا ہے، اور اس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اے وہ ذات جو موت بھی دیتی ہے، فنا کرتی ہے، اور اے وہ ذات کے جو اکیلی عرش پر متمکن ہے، اور اے وہ ذات جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس دعا سے جو بار بار آپ کی زبان پر ورد تھا، اس سے آپ کے زہد و تقوی کا اور عبادت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور پہلو دیکھیں، آپ بات کر رہے تھے، میں ابھی یہی، کیونکہ میں تو ہر آپ کی گفتگو سے اب موتی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ علماء سے ظاہر ہے. میں بھی ایک بات اور آپ کی بات سے سوچ رہا تھا. آج ہمارے گھروں میں وہی بات ہے بلا تمثیل، جو خادمائیں کام کرتی ہیں وہ کام کر کے چلی جاتی ہیں. اگر وہ ظہر اثر کے وقت بھی کام کرنے کو آتی ہیں، ہم کبھی ان سے نہیں پوچھتے کہ تم نے ظہر ادا کی یا اثر ادا کی. لیکن آپ دیکھیے کہ کیا وہ رنگ ہے سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا کہ خادمہ تو وہ ہیں لیکن اپنے رنگ میں رنگ کے ان کی آخرت کو بھی ساتھ ساتھ سنوار رہی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ظاہر ایسا خوشبودار تذکرہ پاک ہے کہ ایک بات کروں گا میں آپ سے، لیکن میرے ساتھ آپ نے ذرا جڑے رہنا ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیدہ کائنات کی کتنی خاص عنایتیں اور شفقتیں ان پر تھیں. سیدہ کائنات کی جن پر شفقتیں ہو جائیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور ایک اور بات کرنی ہے مجھے آپ سے انشاءاللہ درود پاک کے بعد. سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور ایک عشق پر مبنی نقطہ ناظرین میرے ذہن میں آیا، گو کہ میں نے کسی کتاب میں اس نقطے کو نہ پڑھا، نہ میں نے ظاہر ہے کسی روایات میں اس کو دیکھا، لیکن میرا وجدان ہے، میرا عشق ہے، اور میں بہت احتیاط کے دامن کو تھامتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں. علماء موجود ہیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کرتی ہیں. وہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، کل بروز محشر ہمیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دے. یہ دعا کرتی ہیں نا ساری مائیں. اور ظاہر ہے یہ مسلمان خواتین کا وطیرہ ہے، ان کا شیوہ، اور ہونا بھی یہی چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے. بھائی جن کو ان کی کنیزی نصیب ہو گئی بروز محشر، ان کو پھر اور کیا چاہیے کہ جو دعا ہم دنیا میں مانگتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مانگتی ہیں، اگر واقعی کل بروز محشر ان کی دعا کو قبولیت کے پر لگ گئے اور وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی میں شامل ہو گئیں، تو پھر اس سے بڑا رفعت کا اور مقام، یعنی بلندی کا مقام اور کیا ہوگا صاحب. اب ذرا سوچئے، روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا
सलाम अल्लाह अलैहा कल बरोज़ महशर तशरीफ़ लाएंगी। मैं अभी ये सोच रहा था बात कि जिस तरह से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में और आखिरत में चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उनका ताल्लुक भी हबशा से, जहन में रहे। यानी जिस तरह से सरकार अलैहिस्सलाम के चौबदार बन के यानी बल्लम लेकर आगे आगे सरकार अलैहिस्सलाम के चला करते थे, इसी अंदाज से कल बरोज़ महशर उनके ऊँट की मुहार को थामे वो सरकार अलैहिस्सलाम के आगे आगे चल रहे होंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। यानी ये जहन में रहे, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर होंगे। तो क्या ये कहना गलत तो ना होगा कि कल बरोज़ महशर सैयदा कायनात जिस तरह से 70,000 कनीज़ों के झुरमुट में तशरीफ़ लाएंगी, उन कनीज़ों की जो यूँ कह लीजिए चीफ़ ऑफिसर होंगी या चीफ़ खादिमा होंगी, जिन्हें मैं सैयदा कायनात का चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर अगर कहूँ तो वो सैयदा फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा होंगी, कोई और नहीं होंगी। ये मेरा विजदान कहता है साहब। आइए ज़रा प्रोफेसर साहब, बस एक नुक्ता आया जहन में, मैंने बयान कर दिया। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ख़ास इनायात और शफ़क़तें जो सैयदा फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा पे थी, वो ज़रा बताइए। हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को सैयदतुन निसाइल जन्नह फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। और जन्नत की औरतों की सरदार आप हैं और ये घराना आपने तरबियत पाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने भी वहाँ तरबियत पाई। अब इस घराने में खुद्दाम के साथ, कनीज़ों के साथ जो इनायात, जो शफ़क़तें, जो मोहब्बतें, उनका अंदाज़ा आप इस अमर से लगाएं कि हज़रत अली करमल्लाह वजहू जब अपने खादिम को साथ लेकर कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो उससे फरमाते हैं कि पहले अपने लिए कपड़ा पसंद करो, फिर मेरे लिए पसंद करो। अब वो खादिम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जो कपड़ा पसंद करता, उसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लिए ख़रीदते, और खादिम के लिए जो कपड़ा, खादिम जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कपड़ा पसंद करता, वो आप अपने खादिम को ख़रीद कर देते। ये घराना है। आए हाय सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ और फ़िज़ा भी मौजूद हो। हज़रत अली करमल्लाह वजहू की यहाँ मुझे एक दुआ भी याद आती है। आप फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी फ़िज़्ज़तिना। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह हमें हमारी फ़िज़ा में बरकतें दे। क्या यानी ये खादिमा के लिए, खादिमा के लिए दुआ कर रहे हैं। हज़रत मौला कायनात हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और आप देखते हैं कि फ़िज़ा एक जानिब बैठी हैं और ख़ातून जन्नत चक्की पीस रही हैं अल्लाह, और गोदी में बेटे को भी उठाए हुए हैं। इस मंज़र को देखकर रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि बेटी इतनी मशक्क़त उठा रही हो, बेटे फ़िज़ा के हवाले कर दे। फरमाती हैं, अब्बा जान मैंने बारी मुकर्रर कर रखी है। बारी मुकर्रर कर रखी। एक दिन वो काम करती हैं, मैं आराम करती हूँ, एक दिन मैं काम करती हूँ, वो आराम करती हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जो सैयदा कायनात, जन्नत की औरतों की सरदार, दुनिया में अपनी कनीज़ के लिए इस मकाम तक जाएं कि उनकी बारी नहीं है तो उनको बेटा भी नहीं देती, हाय हाय, उनको एक काम की तरफ बिठा देती हैं और उनके लिए खुद खाना तैयार कर रही हैं। अल्लाह। फ़िज़ा की नसीब पर कुर्बान जाएं, क्या कोई दुनिया का ऐसा मंजर है नहीं कि सैयदा मालकन बांदी को खाना पेश कर रही है। मतलब आप मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है खिदमत गुजारी के लिए नहीं बल्कि खिदमत करवाने के लिए मतलब जो है आपको भेजा गया था बुनियादी तौर पर। ये नहीं, हज़रत फ़िज़ा के साथ ये मोहब्बत करके, ये सलूक करके कि हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि अपने खादमों को वही खिलाओ जो खाते हो, वो पहनो जो पहनते हो, तो आपने यहाँ जो तरबियत की थी। और फिर देखें कि मंज़र ये है कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज के लिए निकलते हैं तो बेटी के घर से होते हुए ये आवाज़ लगाते हैं कि सलात सलात, और फिर साथ ही फरमाते हैं कि फ़ातिमा तुम तो उस घर की फ़र्द हो जिसे अल्लाह ने हर तरह की पाकीज़गियों का महवर बनाया है। और फिर यहाँ पर इन शफ़क़तों में एक बुनियादी बात और जो बड़ी ज़बरदस्त उलमा ने बयान की, सैयदा फ़िज़ा कीमिया बना लेती थी। अच्छा, तांबे से सोना। तांबे से सोना। उन्होंने जब देखा कि इस घर में कई रोज़ चूल्हा नहीं जलता, इस हालत से गुज़रते हैं,
تو انہوں نے تانبے سے ایک دن سونا بنایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں لائیں۔ اچھا، اس کو دیکھ کر مولا کائنات فرمانے لگے کہ فضا اگر اس میں تم تانبے کو پنگھلا بھی لیتی نا تو یہ اور بہتر سونا بن جاتا۔ یہ سن کر وہ کہتی ہیں یا حضرت آپ بھی جانتے ہیں؟ فرمایا یہ کام تو میرا حسین بھی جانتا ہے۔ واہ۔ پھر آپ نے زمین کے ٹکڑے پر نظر کی تو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہیرے جواہرات کے ساتھ پر سامنے آ گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے فضا ما خلقنا لہذا، ہم ان باتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ، دنیا کو ہم نے طلاق دی ہے، اللہ۔ دنیا کے لیے ہم نہیں آئے۔ تو اس ماحول میں سیدہ فضا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو ایک محبت اور شفقت تھی وہ اس انداز سے تھی کہ وہ ایک گھر کے فرد کے طور پر وہاں رہ رہی تھیں، خادمہ اور کنیز کا تو صرف نام ہی تھا۔ ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے چونکہ اس گھر کی میراث علم ہے اور انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، یہ جو بنیادی طور پہ حدیث پاک ہے، ظاہر ہے اس حدیث پاک کا پرتاؤ ہمیں یقیناً اس گھرانے کے ذریعے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ علم چونکہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے، لہٰذا میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو اس علم سے خاص حصہ نہ ملے۔ اور پھر وہی بات ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علمی طور پہ بھی ایک بڑا ہی مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اس پہ ذرا سا گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو فیضان نظر کی حامل آپا جب بنی اور اس گھر میں زہد و تقوی کے مناظر دیکھے تو جہاں علم کی بحثوں سے آپ نے بہت سا علم حاصل کیا، جی، وہاں تقوی بھی بنیادی طور پر حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ، تو آپ کو وہاں علم حاصل کرنے کا بھی بہت زیادہ موقع ملا، بلکہ اگر میں وہاں کہوں تو وہاں تو 24 گھنٹے ہی کوئی نہ کوئی مذہب کی بات ہی چل رہی ہوتی تھی، یا جہاد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک، یا اہلی مسائل چل رہے ہیں، یا کسی مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس پورے ماحول میں آپ بھی شامل رہتی تھیں، تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ بھی بہت زیادہ تھا، اور اس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی 20 سال تک جن لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ دیتی تھیں، یہ کیسی کمال بات! بال اشارہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس خانوادے کی اتنی برکت کہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت تیار ہے۔ اللہ، پھر آپ کی جب یہ باتوں کی کافی شہرت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندازہ ہوا، تو انہوں نے ایک دفعہ ویسے کسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے جب علم کی ان کی کیفیت کو چیک کی کہ یہ عدت کے مسائل کو بہت زیادہ جانتی ہیں، یہ اس کے علاوہ عورتوں کی جو وضع حمل ہے وہ کتنی عدت ہونی چاہیے، مایوس عورتوں کی، شادی شدہ عورتوں کی، اور ان سب کی، تو آپ بھی بڑے حیران ہوئے کہ آپ تو ان مسائل کو اتنی باریکی کے ساتھ جانتے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ ایک تاریخی جملہ کہا کہ خانوادہ اہل بیت میں خدمت کرنے والی عورتیں وہ مسائل جانتے ہیں جو بنی عدی کی عورتیں بھی نہیں جانتی۔ یعنی آپ کا علمی مقام و مرتبہ یہ، ہاں، وہ ہستی جو امت کے محدث کے سامنے کھڑی ہیں اس وقت، جی، یہ بھی جی، دیکھیں نا کمال بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امت کے محدث ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو ہو رہی ہے۔ جی، تو ان کے سامنے آپ نے گفتگو کی، تو یہ آپ کا بڑا گہرا رنگ تھا۔ تو یہ لگتا یہ کہ یہ سارا کہاں سے فیض مل رہا تھا، اس گھر کی جو وہ چاکری اور نوکری جس والہانہ انداز سے کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو ظاہری فیض دیا، اخروی فیض دیا، وہاں آپ کو علمی فیض کا بھی امین بنایا۔ یعنی باب مدینۃ العلم کا اس کا مطلب یہ کہ فیضان آپ میں نظر آتا ہے۔ فیضان نظر آتا ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ گفتگو کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ بی بی فضا سلام اللہ علیہ کی ظاہر ہے پوری حیات پاک جو ہے، اس میں خاص اور بات مجھے نظر آتی ہے، وہ واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ذرا سے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب حسنین کریمین، ظاہر ہے مطلب سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اور مولا کائنات نے سرکار علیہ السلام کی دعوت فرمائی اور دعوت پہ آپ تشریف لائے، تو
تو اس دعوت کے فوری بعد جو ہے بی فضہ سلام اللہ علیہ کے من میں بھی یہ خواہش تھی کہ سرکار علیہ السلام میری دعوت پہ بھی تشریف لائیں. تو ایک تو محبت کا وہ انداز, اور آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت کی محبت وہاں رکی نہیں, بلکہ یہ پریویل کرتی کرتی جو ہے آپ کو کربلا کے بعد تک جو ہے وہ لے کے گئی. یعنی جب تک آپ حیات رہیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹیچ رہیں. آپ کی ذرا واقعہ کربلا کے حوالے سے کردار, پھر آپ کا وصال پاک, میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے, اور خاص طور پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے جو آپ کی ملاقات ہے. جنید بھائی, اس میں دو روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ میدان کربلا میں خانوادہ رسول کا وہ قافلہ جو موجود تھا, قافلہ حسینی, اس کی مقدس عصمت ماں بیبیوں میں موجود تھی. ٹھیک. اور وہ تمام مناظر جو کربلا کے اندر دیکھے گئے, جن کو صدیوں بعد آج سن کر ہمارے دل دہل جاتے ہیں, وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ساری شہادتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور وہ سارے مصائب کو انہوں نے برداشت کیا. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ گھر کے اندر, ماحول کے اندر خدمت کرنا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن آزمائشوں کے اندر ساتھ کھڑے ہونا اور وفا کی ایسی داستان رقم کرنا کہ جس کی مثال کائنات انسانیت میں نہ ملتی ہو. تو آپ واقع کربلا کے اندر ایک روایت کے مطابق ساتھ موجود ہیں. دوسری روایت یہ ہے کہ شہادتوں کے بعد جب یہ قافلہ چلا اور شام کے اندر پہنچا, تو شام کے سوق امیدیہ کے اندر جب یہ قافلہ بازار کے اندر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ شہداء کے سر نیزوں پر تھے, اور گھروں کی جو خواتین تھی وہ چھتوں سے اس قافلے کو دیکھ رہی تھی. اس میں ایک بوڑھی عمر رسیدہ خاتون تھی جنہوں نے ایک بچی کو کچھ کپڑے اور پانی دے کر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس بھیجا. جب وہ بچی پانی لے کر آئی, کپڑے لے کر آئی, اور بتایا کہ وہ اس بوڑھی خاتون نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے, تو اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو بلایا اور ان سے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ کربلا سے لے کر وادی نینوا سے لے کر شام تک پورے راستے میں یہ عمل ہم نے نہیں دیکھا, اور نہ کس طرح کسی نے اس طرح محبت کا اظہار کیا. تو آپ نے جو محبت کا اظہار کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح پانی بھی بھیجا, کپڑے بھی بھیجے. تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ میں کنیز ہوں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, اور میں ان کی خدمت میں رہی ہوں. اور انہوں نے, جب میں ان سے رخصت ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. تو انہوں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب کبھی تم شام جا رہی ہو, شام میں کبھی تمہیں کوئی قیدی نظر آئیں تو ان کی مدد ضرور کرنا. تو اس بنیاد پر جو وصیت تھی سیدہ زہرا پاک کی, وہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے, اور آج وہ قیدی میں نے دیکھے اور ان کی مدد میں نے کی ہے. اس پر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ہم قید میں ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ دعا تو تمہارے لیے کر سکتے ہیں, وہ روحانی طاقت اور قوت جو خدا نے دی ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی مرضی اور اس کی رضا میں ہم کر رہے ہیں, روحانی طاقت اور قوت اپنی جگہ موجود ہے, تو میں تمہیں دعا کیا دے سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا یہ کریں کہ جب میں مدینہ سے چلی تھی, سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے گھر سے چلی تھی, ان کے کاشان اقدس سے چلی تھی, ان کے چھوٹے بچے تھے, تو میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ ان بچوں سے اگر میری ملاقات ہو جائے, ان کی زیارت ہو جائے. تو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. آپ نے جس حسین ابن علی کا ذکر کیا ہے, ان کا سر جو ہے وہ سامنے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جس زینب بنت علی کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور پھر روایات کے بتاتی ہیں کہ یہ حضرت سیدہ فضہ کا ساتھ یہاں تک نہیں تھا, بلکہ یہ یزید کے دربار تک ساتھ گئی ہیں. اور جس وقت یزید نے کچھ سخت اور نازیبہ جملے بولے ہیں تو یہ سامنے آئی ہیں, اور جب ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو کچھ لوگوں نے ان کے دفاع کے لیے, جو ان کی قبیلے سے تھی, انہوں نے تلواریں بھی نکالی. تو یہ وفا کی ایسی داستان رقم کی ہے کہ جو بات کہاں سے چلی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے, اور خدمت خانواد اہل بیت کا یہ صلہ خدا نے انہیں عطا کیا کہ ان مصائب کے جو بظاہر مصائب تھے, بظاہر مشکلات تھی, ان گھڑیوں میں بھی ساتھ تھی. پھر ان کے وصال کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کچھ عرصہ آپ حیات رہی ہیں. اس کے بعد آپ کا وصال ہوا, اور جب آپ کا وصال ہوا آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی. اور شام کا ایک قبرستان ہے باب الصغیر نامی قبرستان, وہاں آپ کی قبر آج بھی موجود ہے جس کو قبر فضہ کہا جاتا ہے. وہاں آپ کی قبر مرج خلائق ہے, لیکن قیامت تک آپ نے یہ داستان رقم کی ہے کہ وفا والوں کی داستان جب بھی چھیڑی جائے گی, ایک نام
ज़ुबान पर ज़रूर गूंजेगा वो हज़रत अब्बास का नाम हो, वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हो, उन सारे नामों में ये नाम भी गूंजेगा जिनको सैयदा फिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा जाता है। वो आई तो कनीज़ बन के थी लेकिन रही शहजादी बन के है। और हकीकत यही है कि जिसको उस खानदान से निस्बत हो जाती है, सरों पर हुकूमत न भी हो, दिलों पर हुकूमत क़यामत तक। और एक और बात खास तौर पे आप ये देखिए, वो मौलाए कायनात की दुआ का जिक्र हुआ। अब मैं उन अल्फाजों को ज़रा मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात ने बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जो है मतलब दुआ बरकत की फरमाई। आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ का समरा वैसे तो अता किया, लेकिन ऐसे कैसे अता किया कि 120 बरस अल्लाह ताला ने आपको उम्र अता की। ये मौलाए कायनात की दुआ की कबूलियत का शरफ़ है यकीनन। फिर एक और जो आखिर में मैं चाहता हूँ, इस पर आप कमेंट कीजिए, माओ बहनों बेटियों के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन एक मुझे इसका इश्क का पहलू जो मैं बात कर रहा था वक्फे के बाद, कि आप ये देखिए कि उम्मे ऐमन सलामुल्लाह अलैहा हबशी नस्ल, ठीक है जी, सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या एजाज़ और इकराम आपको अता किया। आप ये देखिए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्रोटोकॉल ऑफिसर सरकार अलैहिस्सलाम के, हबशी नस्ल। और मैंने कहा ना, मेरा विजदान कहता है कि कल बरोज़ महशर बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा भी जो है प्रोटोकॉल ऑफिसर ही होंगी, सैयदा कायनात की, वो भी हबशी नस्ल होंगी। तो आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के ज़रिए से ये जो क्रीड और कास्ट और ये जो रंग व नस्ल का मामला है, इसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म, कि दोनों ही खिदमत के लिए चुने तो दोनों ही हबशी नस्ल चुने, एक वालिद के लिए और एक बेटी के लिए। बताइए जरा। देखिए जुनैद भाई, ये तो इस्लाम की बुनियाद में ये बात शामिल है ना। ज़माने जाहिलियत के अंदर जो तअस्सुब था वो किस बुनियाद पर था? लिसानियत की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, कबीलों की बुनियाद पर। लेकिन जब इस्लाम आया तो क्या हुआ? रूम से हज़रत शुएब रूमी आए, हबश से बिलाल हबशी आए, फारस से सलमान फारसी आए। रंग का, ज़ुबान का, नस्ल का फ़र्क हो गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की छत पर बिलाल हबशी को खड़ा करके दुनिया को यही पैगाम दिया था कि मेरी बारगाह के अंदर रंग नहीं देखे जाते, जुबान नहीं देखी जाती, नस्ल नहीं देखी जाती, मोहब्बत रसूल में धड़कता हुआ दिल देखा जाता है और निस्बत इस्लाम को देखा जाता है। जिस निस्बत ने इस्लाम की लड़ी में पिरो दिया तो फिर वहां रंग और नस्ल नहीं देखा जाता, वहां उसकी मोहब्बत और निस्बत को देखा जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों। अब आपका आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र पाक को यहाँ और वहाँ कबूल फरमाए। अपनी बच्चियों को सैयदा फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा या ये जो ख़वातीन हैं, इनके सीरत व किरदार को घोल घोल के पिलाइए, यही फ़लाह का रास्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किताब शिफा रूहानी तरक्की का अमल आपको बतलाते हैं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा पहला कलमा शरीफ दुरूद पाक के साथ पढ़ें और ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह रूहानी तरक्की होगी और इबादतों में खुशू व खुजू पैदा होगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कमाल कौल मुबारक है कि अपने बातिन की सफाई पाक नफूस की खसलत है और परहेज़गारी हराम कामों के इर्तिकाब से रोकती है। रोज़नामा 92 न्यूज़ में आज मजमून ज़रूर पढ़िएगा हज़रत बीबी फ़िज़ा अलैहा के हवाले से। ट्विटर पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। हमारे साथ मुल्क के मारूफ शनाखा, मुमताज़ शनाखा, बुज़ुर्ग शनाखा जनाब अलहाज अख्तर हुसैन क़ुरैशी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मनक़बत का नजराना इंशाअल्लाह आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जाते जाते ज़रा अपने वजूद से, अपनी रूह से, यानी उसको मुज्तमे करके ज़रा तजदीद अहद वफ़ा करते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। आइए मिलकर नारा लगाते हैं साहब, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़िज़ा की अज़मत को सलाम। हज़रत फ़िज़ा की अज़मत को सलाम। आल से उनकी मोहब्बत को सलाम। आल से उनकी मोहब्बत को सलाम। की गुलामी सैयदा की रोज़ व शब की गुलामी
شب فضا کے حسن عقیدت کو سلام، فضا کے حسن عقیدت کو سلام، زہرا کی قربت سے جو حاصل ہوا، زہرا کی قربت سے جو حاصل ہوا، فضا کے ذوق عبادت کو سلام، فضا کے ذوق عبادت کو سلام، فضا کو جو حق تعالی سے ملا، فضا کو جو حق تعالی سے ملا، ساجد اس جذبے صداقت کو سلام، حضرت فضا کی عظمت کو سلام، آل سے ان کی محبت کو سلام،